إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا اکیلا پروردگار، اکیلا پالنہار ہے. اسی نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے پیدا کیا اور ہر چیز اسی کے حکم سے اپنے اپنے وقت پر ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اسی اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. بے شمار درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم سب امتی ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. ہم نے آدم کی اولاد کو ایک فضل، ایک شرف بخشا، ایک مقام عطا کیا جو دیگر مخلوقات کو نہیں دیا گیا. انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہتر بنایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر انسان کو انسان ہونے کا احساس دلایا. انسان کو انسان ہونے کا احساس دلایا اس لیے تاکہ انسان بنے جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے. آج کا خطبہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دینی اعتبار سے کیسے ہیں، ہمارے اندر کتنا شعور ہے، ہم کتنے سمجھدار ہیں، ہم کتنے سمجھدار ہیں. سمجھداری کا پیمانہ کیا ہے، سمجھداری کا ترازو کیا ہے؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو شخص کچھ بن گیا دنیا میں، کچھ کما لیا، کچھ جوڑ لیا، کچھ جمع کر لیا، کچھ پہنچ گیا، بڑا سمجھدار آدمی ہے، ہاں بہت ذہین آدمی ہے، بہت کامیاب آدمی ہے. کیا واقعی میں کامیاب یہ ہے، سمجھدار یہ ہے، ذہین یہ ہے؟ نہیں. حقیقت میں سمجھدار کوئی اور ہے، حقیقت میں ذہین آدمی کوئی اور ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے، یہ سوچے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا کر رہا ہے.
آنے والے کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ یعنی سمجھدار بننے سے پہلے، سوچنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، سمجھدار بننے کے بعد اپنا جائزہ لے کے سوچنے کے بعد پھر اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ کا ڈر آگے بھی ہے، اللہ کا ڈر پیچھے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، اپنے آپ کو سمجھدار بننے کا حکم دیا۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں جس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھدار بننے کا حکم دیا، جن میں سے ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بندے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو کام ہم غلطی سے کر جائیں یا بھول کے کر جائیں ان پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ تو جو کام بھول کر ہو رہے ہیں، غلطی سے ہو رہے ہیں، ان کا بھی احساس کر کے اللہ سے معافی مانگنے کا حکم ہے۔ تو جو کام جان بوجھ کے کرتے ہیں، جو کام جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے باوجود کرتے ہیں، ان سے معافی مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو سمجھدار بننے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یعنی زبان سے تو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہو لیکن عمل میں تھوڑے ہو، عمل میں کم ہو، پیچھے ہو، ایسا کیوں؟ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے شعور کو جھنجھوڑا ہے، انسان کو سمجھداری کی طرف ابھارا ہے۔ اپنا جائزہ لو، اپنے آپ کو دیکھو، کیا تم وہ کر رہے ہو جو بول رہے ہو یا بس بول رہے ہو کر نہیں رہے ہو؟ یہ چیز اس میں بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھداری کی طرف ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں فرمایا افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، یہ باتیں، یہ حکم اس لیے نازل کیے تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھدار بنو۔ اللہ رب العالمین انسانوں سے یہ چاہتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ کی آیات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بعد کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اس میں بھی سوچنے کا حکم ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے، انسان اپنے آپ کو جانچے، انسان اپنے آپ کو تولے، دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ کتنا سمجھدار ہے، کتنا نہ سمجھ ہے۔ انسان اپنا فیصلہ خود کرے، انسان اپنا فیصلہ خود کرے۔ میرے بھائی، ایک سمجھداری، ایک شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر شعور، سمجھداری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علم دین حاصل کرنے سے۔ علم دین حاصل کریں گے تو اس سے انسان کے اندر سمجھداری پیدا ہوتی ہے۔ علم دین سے انسان کے اندر سمجھداری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور حقیقی سمجھداری میرے بھائی وہ ہے جس کی بنیاد علم شرعی ہو، شریعت کا علم ہو، اور پھر یہ سمجھداری حقیقت میں سمجھداری ہے، زندہ ہے۔ اس کا مظاہرہ یعنی اس کا اظہار اس بات سے ہوگا کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، انسان اپنے اعمال کو جانچے، دیکھے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں جو بولتا ہوں وہ کیا ہے، میں جو سوچتا ہوں وہ کیا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ کیا ہے، میں جو سنتا ہوں وہ کیا ہے، میں جو دیکھتا ہوں وہ کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جانچتا رہے، دیکھتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے۔ کیوں؟ انسان عمل کر کے بھول سکتا ہے، دیکھ کے بھول سکتا ہے، بول کے بھول سکتا ہے، سوچ کے بھول سکتا ہے۔ کیا اللہ بھی بھولتا ہے؟ کیا اللہ بھی بھولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو بٹھایا ہے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ انسان کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ انسان جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، جو ارادے کرتا ہے، جو کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔
انسان اپنا جائزہ لے، انسان اپنا جائزہ لے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو، اپنے آپ کو جانچتے رہو، اپنے آپ کا حساب خود لیتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ لے، خود حساب لے لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، جان لو۔ میرے بھائی، یہ جو شعور ہے، یہ جو سمجھداری ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے۔ ہم عبادات کرتے ہیں، عبادات کو دیکھیں کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، اس کا بھی شعور پیدا کریں، اس کی بھی سمجھداری پیدا کریں کہ کیا ہم عبادتیں ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کا حکم دیا، طریقہ وہی ہے، ڈھنگ وہی ہے۔ یہ شعور پیدا کریں، اپنی عبادتوں کو جانچیں، عبادت کے دوران آپ کی نیت کیا ہوتی ہے، ہم کیا سوچ کے عبادت کر رہے ہیں، کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سارا اپنے آپ کو جانچیے، اس سارے امور میں اپنے آپ کو جانچیے۔ عبادتوں میں شعور پیدا کرنا، عبادتیں جتنی سمجھداری کے ساتھ کی جائیں گی، اللہ رب العالمین عبادتوں کی برکتوں کا اثر زندگیوں میں اتنا زیادہ ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آدمی نماز پڑھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، آدمی نماز کا پابند ہے، شرعی حلیہ بنا کے رکھا ہے، لیکن بڑا بدماش ہے، لوگوں میں فساد ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، حرام کھاتا ہے، سود لیتا ہے، رشتے توڑواتا ہے، بہت ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، لوگوں کے پیسے جو ہے ڈبو دیتا ہے، لوگوں کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو یہ عبادتیں اس کی کیا ہیں؟ اس کی عبادتیں ناسمجھی کی عبادتیں ہیں، یہ شعور کے ساتھ عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین ان عبادتوں کا اثر اس کی زندگی پر ڈالے گا، اس کی زندگی کا ہر پہلو چمک جائے گا۔ عبادتیں نور ہوتی ہیں، عبادتیں روشنی ہوتی ہیں، عبادتیں خوشبو ہوتی ہیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ کی جائیں، اور اگر بندہ شعور کے ساتھ عبادات کو انجام دے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں مہک ڈال دیتا ہے، خوشبوئیں بکھیر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کوئی انسان دیکھتا ہے کہ عبادتوں کا تو پابند ہے لیکن زندگی میں عبادتوں کا اثر نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی عبادتوں کو جانچے، سمجھدار بن کے عبادت کرے، سمجھداری کے ساتھ عبادتیں کرے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ معاملات میں شعور، معاملات، ہم انسانوں کے ساتھ جو لین دین کرتے ہیں، جو ہم تجارتیں کرتے ہیں، آپس میں کاروبار کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں، دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، کبھی موقع آتا ہے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہم جو رشتے بناتے ہیں، توڑتے ہیں، یہ ساری چیزوں میں بھی شعور ہونا چاہیے۔ یہ معاملات جو ہم کر رہے ہیں، ان میں بھی جو ہے شعور ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، ہم معاملات کو جتنی سمجھداری کے ساتھ ڈیل کریں گے، ہم معاملات میں جتنے سمجھدار ہوں گے، اللہ تعالی ہمارے کاموں میں اتنی آسانی ڈالے گا۔ ہمارے کام آسان نہیں ہیں، تو یاد رکھیے معاملات میں ناسمجھی ہے، معاملات میں شعور نہیں ہے۔ معاملات میں شعور پیدا کیجئے کہ ہم کس کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، کس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، کیسی تجارت کر رہے ہیں، کس چیز کی تجارت کر رہے ہیں، یہ سارا شعور۔ ہم رشتوں میں کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم کن لوگوں سے رشتے بناتے ہیں، کن لوگوں سے رشتے توڑتے ہیں، یہ سارا شعور پیدا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ امور میں، معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ ہر جگہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں میرے بھائی، وہ شعور کے ساتھ کریں، شعور کے ساتھ کریں۔ اور ہم اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ کچھ علماء نے اہلہ کا مطلب یہ لیا کہ صرف بیوی ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، سارا گھر مراد ہے، اور یہی صحیح معنی ہے کہ سارا گھر مراد ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، چاچا پھپھو ماموں، نانی نانا دادا دادی، سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیسے ہیں،
ہم رشتہ داری میں سمجھدار ہیں یا نا سمجھ ہیں، بے شعور ہیں، اس کا جائزہ لینا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کا جو عکس مطلب نکلتا ہے یا مطلب مخالف جو نکلتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تو اس کا الٹا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائی تم میں کا برا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے برا ہے۔ یہاں پہ سمجھدار بنیں، اپنے رشتوں کو جانچیے کہ ہم کیسے رشتہ دار ہیں، ہم رشتہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں، ہم جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کیسے ہیں، اس چیز کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو صبح کرتا ہے، ہم جو زندگی میں نئی صبح کرتے ہیں، کیا ہے میرے بھائی؟ جینے کا ایک نیا موقع ہے، زندگی کو مزید مہلت ملی، موت ہم سے مزید تھوڑی سی دور ہوئی، یہ معلوم ہوا۔ ہر آدمی ہر صبح اٹھ کے چل رہا ہے آخرت کے راستے میں، موت کی طرف چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے، ہر شخص چل رہا ہے اور اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جنت کے بدلے بیچ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کے راستے پہ چل کے برائی کے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو جہنم کے بدلے بیچ رہا ہے۔ ہر انسان دیکھیں، صاف حدیث، صبح اٹھتے ہیں دیکھیں میری صبح کی شروعات کیسی ہوئی، میں آج زندہ ہوں، آج میں کیا کرنے والا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اس کا جائزہ لیں۔ وہ صبح کی شروعات رب کی اطاعت سے کرتا ہے یا شیطان کی اتباع سے؟ اپنا جائزہ لیں۔ ہر روز انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر، سمجھدار بننے پر یہ حدیث ابھارتی ہے میرے بھائی۔ ہر روز یہ حدیث جو ہے ہم کو سمجھدار بننے پر ابھارتی ہے، سمجھدار بننے کی دعوت دیتی ہے میرے بھائی۔ اس بات کا بھی شعور پیدا کرے، اس بات کی بھی سمجھداری پیدا کرے، ہم اس دنیا میں ہیں، ہم اپنے لیے تو ہیں، اللہ کے لیے کتنے ہیں، ہم اللہ کے واسطے کتنے ہیں، ہم اپنے لیے بہت ہیں یا سارے کے سارے ہم اپنے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہم کتنے ہیں، ہم اللہ کے لیے کیا ہیں، ہم اللہ کے لیے کہاں ہیں، اس چیز کا سوال کرنا، اپنا جائزہ لینا، دل میں احساس پیدا کرنا، یہ سمجھداری ہے میرے بھائی، یہ سمجھداری ہے۔ اس چیز کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوانی میں مر گیا، بچپن میں مر گیا، بڑھاپے میں مرا، جو بھی ہو، سب کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک اس سے 5 باتیں یا 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ 5 سوالوں کے جواب ملنے کے بعد ہی انسان کو وہاں سے ہلنے کی اجازت دے۔ دنیا کیا ہے؟ آج ایک ملک میں زندگی تنگ ہوئی تو دوسرے ملک کو بھاگ سکتے، آج ایک کونے سے دوسرے کونوں کو جا سکتے، سٹی بدل سکتے، مائیگریٹ ہو سکتے، یہاں سے وہاں ہو سکتے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں، آخرت کا معاملہ ایسا نہیں، آخرت کا معاملہ ایسا نہیں۔ انسان کہیں بچ کے بھاگ ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا، چھوٹ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چھوڑے، چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن صرف 2 مقام ہوں گے جہاں پہ انسان جا سکتا ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم کے بعد، صرف 2 جگہ۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ وہ 2 راستے کیا ہیں، 2 مقام کیا ہیں؟ ایک مقام ہے جہنم کا، 2 ہی مقام ہو سکتے ہیں جس میں سے ہم سب کا کوئی ایک ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے آل اولاد کو، بچوں کو، ہمارے سارے توحید پرست بھائیوں کو جنت عطا کرے، جنت کا مقام عطا کرے۔ لیکن جانے کی جگہ بس 2 ہی،
یا تو جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ 5 باتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، وہ جو زندگی دی گئی تھی وہ زندگی کا کیا کیا، وہ جو جوانی دی گئی تھی اس کا کیا کیا، وہ جو مال تھا وہ کہاں سے حاصل کیا، کہاں پہ خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، لایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، 2 سوال۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ مال کے بارے میں ڈرنا چاہیے، انسان کو مال کے بارے میں، یعنی توحید کے بعد انسان کو سب سے زیادہ فکر حلال کمائی کی کرنا چاہیے، حلال کمائی کی کرنا چاہیے۔ انسان حرام کمایا، یہ تو حرام ہی کمایا، لیکن ایک انسان حلال کما کے بھی اللہ کی نافرمانی کے راستے میں ڈالا تو یہ کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل پوچھے گا، دیکھو میں حلال کمانے کی توفیق عطا کیا، تیرے لیے حلال راستے پیدا کیا، لیکن تو نے اس حلال کمائی کو حرام میں ڈالا، کیا جواب؟ اس لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، اس کا احساس رکھنا، شعور رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ وہ جو علم زندگی میں اللہ کی توفیق سے تمہیں ملا تھا، اس علم پہ تم نے کتنا عمل کیا؟ علم تو بہت، یہ جو دور ہے علم بہت، ہر شخص عالم بننے کے لائق ہو گیا۔ ہاں، فلاں عالم کو سنتا ہوں، فلاں ٹی وی چینل روز پابندی سے دیکھتا ہوں، فلاں مفتی کو سنتا ہوں، فلاں کتاب پڑھتا ہوں، فلاں، علم بہت ہے، عمل کہاں، کتنا عمل کیا، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ جمعہ کے خطبات سن رہے ہیں، دروس میں حاضر ہو رہے ہیں، مشائخ کے پیچھے رہتے ہیں، علماء کے ساتھ رہتے ہیں، یہ مجلس میں حاضر، وہ مجلس میں حاضر، علم تو بہت ہے لیکن دل پتھر، دل کالے پڑے ہوتے ہیں، عمل کی توفیق مشکل سے ملتی، عمل کی توفیق مشکل سے ملتی۔ تو جو آج عمل نہیں کر رہے علم رکھ کے بھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو علم ہے اللہ کی نعمت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے تعلق سے قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ علم ایک نعمت ہے، اس نعمت کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا کہ علم پر تم نے کتنا عمل کیا، اگر عمل اس کے لیے کیا، یہ بھی جواب تیار کر کے رکھیے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، سمجھدار بننے پر ابھارتی ہے، اپنی عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں شعور پیدا کیجیے، سمجھدار بنیے، ناسمجھی کے ساتھ زندگی مت گزاریے، ناسمجھی کے ساتھ زندگی مت گزاریے میرے بھائی، اور اس چیز کا بھی شعور پیدا کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں میں کیسے ہیں۔ ہر انسان اس کے پاس ایک ذمہ داری ہے میرے بھائی، ہر انسان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ شوہر ہے تو بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، باپ ہے تو گھر کی ذمہ داری ہے، ہاں، استاد ہے تو طلباء کی ذمہ داری ہے، ادارے کی ذمہ داری ہے، کہیں کا ناظم ہے تو اس ادارے کی ذمہ داری ہے، جج ہے تو اس پر جو ہے اپنی کرسی کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، آزاد ہے، کہیں جاب بھی نہیں کرتا، کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے، آزاد ہے، کما لیتا ہے، کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، بولتا ہے مجھ پر کسی کا بوجھ نہیں، کوئی مجھ سے کچھ پوچھ نہیں سکتا، میں آزاد ہوں، اس پر بھی ذمہ داری اس کی اپنے آپ کی، اس پر بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اپنے آپ کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تم میں کا ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں، اس میں بھی سمجھدار بنے میرے بھائی، اس میں بھی سمجھدار بنے، محاسبہ کرتے رہیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سمجھدار بنائیں۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں گے، ہماری سمجھداری، ہمارا شعور ہم میں زندہ رہتا ہے۔
ہمارا شعور ہم میں زندہ رہتا ہے۔ عقل اللہ نے ہر ایک کو دی، لیکن کتنی عقلیں ایسی ہیں جن پہ ماتم کیا جانا چاہیے۔ عقل والا بندہ لگتا ہے لیکن اس کی عقل مر چکی ہے۔ اس کے اعمال دیکھیے، اس کی حرکتیں دیکھیے، ایسا لگتا ہے جاہل ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے، بے سمجھ، ایسا لگتا ہے۔ اعمال ویسے ہے، اعمال ویسے ہے۔ اللہ نے تو عقل دی لیکن وہ عقل اس کی زندہ نہیں ہے۔ عقل زندہ ہونا چاہیے۔ سمجھدار، یہ جو سمجھداری ہے، یہ سمجھداری میں روح ہونا چاہیے، جان ہونا چاہیے، زندگی ہونی چاہیے میرے بھائی۔ ورنہ کہنے کو تو ہر شخص بڑا سمجھدار ہے، ورنہ کہنے کو تو اپنے آپ میں ہر شخص بڑا سمجھدار ہے، اپنے آپ کو ہر شخص کچھ سمجھتا ہے، کچھ بولتا ہے، کچھ مانتا ہے، لیکن کیا حقیقت ایسی ہے؟ نہیں۔ جس کی عقل زندہ ہے وہ زندہ ہے، جس کی عقل مر چکی ہے وہ مردہ ہے۔ یہ چیز اپنے اندر احساس پیدا کرے میرے بھائی، اپنے اندر احساس پیدا کرے کہ ہم دینی اعتبار سے کیسے ہیں، سمجھداری پیدا کریں کہ ہم دینی اعتبار سے کیسے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کیسے ہیں، سماجی اعتبار سے کیسے ہیں۔ یہ سارا شعور اپنے اندر پیدا کرے میرے بھائی، سارا شعور اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ شعور بھی اپنے اندر پیدا کرے، یہ سمجھداری بھی اپنے اندر پیدا کرے کہ ہم اسلام کے اعتبار سے کیسے ہیں، ہم اسلامی اقدار میں کیسے ہیں، ہم اپنی ذات میں، حیات میں مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے میرے بھائی کہ ایک مسلمان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ وہ مسلمان ہے، جہاں جائے، جہاں رہے، جو کھائے، جو پیے، جو کرے، جو دیکھے، جو سنے، جو بولے، ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی، مسلمان آدمی، ایک مسلمان عورت یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ میرے بھائی ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کیسی ہیں، ہم دوستیاں کرنے میں کتنے سمجھدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے، ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ ساتھی اگر برائی کے راستے پر جا رہا ہے تو یقیناً اس کو بھی کھینچ کے برائی کی طرف لے کے جائے گا، ساتھی اگر بھلائی کی طرف جا رہا ہے، بھلائی کے راستے پر ہے تو یقیناً اس کو بھی کھینچ کے بھلائی کی طرف لے کر جائے گا۔ اسی لیے عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں الصاحب صاحب، جو ساتھی ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے وہ صاحب ہوتا ہے، کھینچنے والا۔ دوست خالی نہیں چھوڑتا ہے، کھینچتا ہے۔ وہ دوستیاں نہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بنتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ دوستیاں جن کو ہم دوستیاں کہتے ہیں، جو ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر اچھا ہے تو ہمیں اچھائی کی طرف کھینچے گا، اگر برا ہے تو ہمیں برائی کی طرف کھینچے گا، لیکن کھینچے گا ضرور، آپ کو آپ کے حال پہ رہنے نہیں دے گا۔ اس لیے دوستیوں کو بھی دیکھیں، دوستیاں کرنے میں بھی سمجھدار بنے کہ ہماری دوستیاں کیسی ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح میرے بھائی دشمنیاں کرنے میں بھی سمجھدار بنے۔ کسی سے دشمنی کرتے ہیں، کسی کے خلاف ہیں، کیوں ہے؟ اپنی ذات کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، میں پنے کی خاطر، یا اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر؟ یہ بھی دیکھیں، یہ جو دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو ڈبا کے دم لوں گا، اس کو ہٹا کے دم لوں گا، اس کو مٹا کے دم لوں گا، اس طرح کی جو باتیں سوچتے ہیں، ارادے بناتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، کس لیے؟ کس لیے؟ اس کا بھی جائزہ لیجیے، یہ بھی سمجھداری اپنے اندر پیدا کیجیے۔ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں میرے بھائی، بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس بات کا بھی جائزہ لیجیے، یہ سمجھداری بھی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا بہتر آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں،
ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے یا نقصان ملتا ہے؟ ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں لوگوں کے لیے آسانیاں اور بھلائیاں پیدا کرنے والے بنتے ہیں یا مسائل پیدا کرنے والے، مشکلات کھڑی کرنے والے بنتے ہیں؟ اس کا بھی جائزہ لیں۔ کیوں راستے سے، مسلمانوں کے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ سوچ کے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس ایک نیکی کے بدلے اللہ جنت میں ڈالتا ہے، تو کسی انسان کی زندگی میں ایک کانٹا بچھانے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ احساس پیدا کریں، سمجھدار بنے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھدار بنائے، باشعور بنائے۔ وہ جو احساس ہوتا ہے جو دل کو زندہ رکھتا ہے، وہ جو سمجھداری ہوتی ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پہ باقی رکھتی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جتنے لوگ مسائل کے شکار ہیں، اللہ ان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرمائیں۔ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے آسان اور جلد پیدا ہونے والی صورتیں جو ہیں ان کو عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہر بیمار کو شفا عطا کرے، اور ہر وہ شخص جو توحید پر اس دنیا سے گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری آل اولاد کو، بیویوں کو، بچوں کو، گھرانوں کو توحید پر، سنت پر، اطاعت پر، خیر پر، برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ باقی رکھے۔ اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والله يعلم ما تصنعون۔